بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور مخنث کے حقوق اور فرائض۔ اپنے پروگرامز کی اس سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس پہلی نشست میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں مخنثین کے حقوق سے متعلق بیان کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور میں جہاں خواتین کے لیے حجاب اور پردے سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنی ظاہری آرائش اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں ما سوا اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو بیان کیا ہے کہ جن سے عورت کا حجاب اور پردہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اسی آیت مبارکہ کے آخری حصے میں جہاں ان رشتوں کے بیان کو مکمل کیا جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے اور جو عورت کے لیے محرم ہیں، پروردگار عالم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، فرمایا کہ وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہ ہو اور وہ تمہارے تابع ہوں، فرمایا تمہارے وہ خدمت گزار جو خواہش اور شہوت سے خالی ہوں، وہ بھی عورت کے لیے اس حیثیت میں ہیں ان کا حجاب اور پردہ نہیں ہے۔ یقیناً آیت مبارکہ کا یہ ایسا حصہ ہے جس پر عمومی طور پر ہمارے ہاں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اللہ رب کریم نے جہاں عورت کے لیے محرم رشتوں کا بیان کیا کہ ان مردوں سے عورت نے حجاب نہیں کرنا یا ان کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، پروردگار عالم نے اس مقام پر ان لوگوں کا مردوں میں سے ذکر کیا ہے کہ جو غیر اولی الاربۃ من الرجال ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا کیا معنی ہے۔ اربا کا عربی زبان میں معنی ہے حاجت اور ضرورت کے، یعنی وہ لوگ جنہیں عورتوں کی طرف شہوت نہ ہو، جنہیں عورتوں کی احتیاج نہ ہو، ضرورت نہ ہو۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین نے خصوصی طور پر جب غیر اولی الاربۃ من الرجال میں مختلف اقسام اور اقوال کا ذکر کیا تو ان میں ایک ذکر مخنث کا بھی کیا ہے۔ یہاں پر تابعین سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات، فقر و فاقہ، مسکنت، محتاجی یا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کسی اور پر انحصار کرتے ہوں، اور ایسے لوگوں میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، کہ وہ بظاہر تو مردوں میں سے ہیں لیکن ان میں عورت کی شہوت اور اس کی احتیاج نہیں ہوتی۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث کی روشنی میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اور دیگر ازواج مطہرات کے پاس مخنث آیا کرتے تھے، اور احادیث میں تقریباً 4 سے زائد افراد ایسے ہیں جن کا ذکر اس طور پر کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رویت اور رفاقت نصیب ہوئی۔ ان افراد میں حضرت ہیتا، حضرت حرم، حضرت ماتع یا حضرت مانع، حضرت انا اور حضرت انجشہ۔ یہ مختلف نام ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ جو مخنث تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ یقینی طور پر جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار نصیب ہوا انہیں ہم صحابی رسول کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ 4 سے 5 افراد ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں دیدار کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے وہ افراد کہلائے جا سکتے ہیں کہ جنہیں مخنث یا انٹرسیکس کہا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مخنث جن کا نام حضرت ہیتا تھا
انہوں نے طائف میں رہنے والی ایک لڑکی کا ذکر کیا جس کا رشتہ وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ مخنث بیان کر رہا تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سے اس بات کو محسوس فرما لیا کہ یہ غیر اولی الاربۃ من الرجال نہیں ہے، اور اس میں عورتوں کی طرف رجحان اور احتیاج پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو منع فرما دیا کہ ایسا کوئی شخص ان کے پاس نہیں آنا چاہیے کہ جس میں عورتوں کی طرف رجحان ہو اور وہ مخنث بھی ہو۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس روایت میں جہاں اس کا ذکر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عندہا وفی البیت مخنث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے اور گھر میں ایک مخنث موجود تھا، اور جب اس مخنث نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا کہ طائف میں ایک لڑکی ہے اور اس کے حسن و جمال کا ذکر کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ لا يدخلن ھذا علیکم، کہ آئندہ آج کے بعد یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ مخنث سے مراد وہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَشْبَهُ النِّسَاءَ فِي أَخْلَاقِهِنَّ، فرمایا کہ یہاں مخنث سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرد ہوں لیکن اپنے اخلاق میں، اپنے عادات و اطوار میں، اپنی گفتگو کے انداز میں وہ عورتوں کے مشابہ ہوں۔ فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، خلق کذالک فلا ذم علیہ، فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے جو خلقتاً ایسا ہی ہے، یعنی اس کی تخلیق میں ہی یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے شامل فرما دی ہے کہ وہ اپنے اخلاق، عادات و اطوار، انداز گفتگو اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں وہ عورتوں کی طرح سے ہے، اور اس میں عورتوں کی طرف جنسی خواہش کا میلان نہیں ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص معذور ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس ایسے مخنث کو آنے سے منع نہیں فرمایا۔ لیکن جو بدتکلف اس بات کو اختیار کرے، یعنی وہ ہوتا تو مرد ہے لیکن بدتکلف وہ اس انداز سے مرد ہونے کے باوجود عورتوں کی عادات و اطوار کو اختیار کرے، ان کی طرح سے لباس پہنے یا ان کی طرح سے انداز گفتگو کو اختیار کرے، تو یہ مذموم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس ابتدائی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر سکوں کہ اس وقت ملک پاکستان میں بالخصوص جو ہمارے ہاں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت سے پروگرامز وائرل کیے جا رہے ہیں، قانونی طور پر بھی اس پر مختلف اداروں میں مباحثے ہو رہے ہیں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسی بحث میں جہاں مخنث افراد کے حقوق کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا رہی، نتیجتاً جو انٹرسیکس ہیں، مخنث ہیں، جو حقیقی طور پر ایک مظلوم طبقہ ہے، معذور ہیں، انہیں نہ ان کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، نہ انہیں ان کے فرائض سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے قلب و ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں مخنث یا خنثی افراد کے لیے کوئی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات مزید آگے کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں کتاب الخنثی کے نام سے انٹرسیکس کے لیے پورا ایک چیپٹر لکھا گیا ہے، اس میں ان کے حقوق اور فرائض تفصیلی طور پر بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسجد میں باجماعت نمازوں کو ادا کیا جائے گا تو پہلی صفیں مردوں کی بنیں گی، ان کے بعد صفیں بچوں کی بنیں گی، اور پھر عورتیں، اور عورتوں کے بعد پھر خنثی ان کی صفیں بنائی جائیں گی۔ گویا کہ ان کے لیے مسجد میں علیحدہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اور میری معلومات کے مطابق اس وقت شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسی مسجد ہو جہاں عورتوں کے ساتھ ایک علیحدہ مقام پر خنثی افراد کے لیے نماز کی علیحدہ جگہ کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ ہماری آج کی اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ خنثی یا مخنث افراد کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مخنث اور خنثی جو اپنی تخلیق کے اعتبار سے مخنث ہیں یا خنثی ہیں، پروردگار عالم نے ان سے عورتوں کا حجاب نہیں رکھا، اور اللہ رب کریم نے اس بات کی اجازت مسلمان عورتوں کے دی ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنے چہرے کا نقاب اتار سکتی ہیں، اور جس طرح سے وہ دیگر عورتوں کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ پیش ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کسی خنثی کے سامنے بھی پیش ہو سکتی ہیں۔ اس میں شرعاً وہ خواتین گنہگار نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تخلیق کے اعتبار سے مخنث نہیں ہے، وہ مرد ہونے کے باوجود ان عادات و اطوار کو اڈاپٹ کرتا ہے جس میں وہ بظاہر اپنے آپ کو عورت ظاہر کرتا ہے، تو شرعی طور پر ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی منع فرمایا ہے کہ وہ ایسے مردوں کو بھی ہرگز اپنے پاس نہ آنے دیں۔ لیکن اگر وہ واقعتاً مخنث ہیں، انٹرسیکس ہیں، اور ان کا عورتوں کی طرف رجحان نہیں، ان کو عورتوں کی احتیاج نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہونے اور خدمت بجا لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ بطور خدام ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مخنث افراد میں سے کچھ لوگوں کو یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست حالت ایمان میں دیدار نصیب ہوا۔ حضرت ہیتا، حضرت انجشا، حضرت مانع یا حضرت ماتع اور حضرت حرم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مخنثین میں سے ایسے افراد ہیں جنہیں شرف صحابیت بھی نصیب ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طبقے کے حقوق اور فرائض کو درست طور پر ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ضرور بیان کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کی درست تعلیمات سے یہ طبقہ محروم رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔